ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے امت خسرہ میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جھوم کر کے بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، جب ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس پر میں نے قرآن بھیجا، یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات تھی کہ ہمارے درمیان یہ ماہ مقدس ہمیں ملا، کیونکہ اس کے 3 اسرے اللہ تبارک تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ پہلا اسرا جو ہوتا ہے وہ رحمت کا اسرا ہویا کرتا ہے، یعنی ہمارے درمیان سے وہ گزر چکا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جس اسرے میں اپنی رحمتیں ہم پر نازل فرماتا ہے وہ پہلا اسرا ہویا کرتا ہے، وہ پہلا اسرا ہمارے درمیان سے گزر چکا ہے۔ اور جو دوسرا اسرا ہوتا ہے جسے حال میں جو چل رہا ہے، آج شاید 20واں روزہ ہے اور دوسرے اسرے کا جو آخری دن ہے، اور جو دوسرا اسرا ہوتا ہے وہ گناہ سے معافی کا اسرا ہویا کرتا ہے، یعنی مغفرت کا اسرا ہویا کرتا ہے۔ اور جو تیسرا اسرا شروع ہوتا ہے وہ جو کل آنے والا ہے، جسے مستقبل میں کہا جاتا ہے، وہ جو تیسرا اسرا ہوگا وہ جہنم سے آزادی کا اسرا ہویا کرتا ہے، یعنی رحمت کا اسرا ہم سے گزر چکا ہے اور گناہ سے معافی کرنے کا جو اسرا تھا وہ بھی ہمارے درمیان گزرنے والا ہے۔ آج کے بعد میں کل وہ بھی گزر جائے گا، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے تھا کہ اللہ کی جو رحمت کا اسرا تھا ہم ان کی رحمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتے، لیکن ہم نے ایسا کچھ نہیں کر پایا۔ رمضان کی ہم 11 ماہ سے خوشیاں مناتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، لیکن بہرحال رمضان آیا اور آنے کے بعد تیسرے حصے میں گزر بھی چکا ہے، لیکن ہمیں ابھی تک خبر نہیں ہے کہ ہم رمضان کا مقدس ماہ مقدس پایا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ یعنی میں نے پہلے بتایا تھا کہ اسلام کے 5 ارکان ہویا کرتے ہیں، 5 ارکان میں سے جو تیسرا ارکان ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کا ہویا کرتا ہے، یعنی اگر ہم نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو ہمارا رمضان بھی قبول نہ ہوگا اور ہماری عید کی نماز بھی قبول نہ ہوگی۔ یعنی جو مال کے نصاب ہے اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہے، اگر اس نے زکوٰۃ نہ دی تو اس کا رمضان بھی قبول نہ ہوگا اور اس کی عید کی نماز بھی قبول نہ ہوگی۔ اب زکوٰۃ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ 7.5 تولہ سونا اور 52 تولہ چاندی رکھی گئی ہے، اگر اس کی عوض میں ہمارے پاس میں اتنی رقم ہو تو ہم اس کی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مثلاً ہمارے پاس میں کھیتی باڑی ہے، اگر ہمارا سارا بجٹ ملا کر کے 7.5 تولہ سونا کے برابر ہو سکتا ہے تو ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے۔ اب ہمیں زکوٰۃ دینا واجب الارادہ ہے، اگر ہم نے زکوٰۃ نہ دی تو ہم گنہگار ہوں گے، اللہ کی طرف سے ہماری پکڑ ہوگی۔ اور فطرہ جو ہے وہ ہر عام انسان پر ہے، خواہ وہ امیر ہو یا غریب ہو، اگر ہم نے فطرہ ادا نہ کیا تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ یعنی فطرہ جو ہے اس وقت 65 روپے چل رہا ہے، یعنی 2 کلو 45 گرام گیہوں کے عوض سے 65 روپے جو علماء کرام نے رکھی ہے، اس کی رقم 65 روپے پرتیک ویکتی پر رکھی گئی ہے۔ یعنی گھر میں جتنے افراد ہیں ان کا فطرہ آپ حضرات عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیں۔ اور اسی ماہ مقدس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایسی رات بھی عطا فرمائی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، یعنی وہ رات اتنی عظمت اور اتنی رفعت، اتنی برکتوں والی رات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے شب قدر کی رات میں زیارت کی اور پوری رات جاگا، میری عبادت کی، اللہ فرماتا ہے میں اس کے 80 برس کے گناہ معاف فرما دیتا ہوں۔ بڑی عظمت اور بڑی رفعت، بڑی عظمتوں والی وہ رات آنے والی ہے، یعنی آنے والے جمعرات کو 27ویں شب یعنی شب قدر منائی جائے گی، اور اسی 27ویں شب کو حافظ صاحب کا ختم قرآن پاک بھی پورا مکمل ہو جائے گا۔ آپ حضرات جمعرات کو آ کر کے ختم قرآن میں شرکت فرمائیں اور ثواب دارین حاصل کریں، اور اس رات میں اللہ کی بے پناہ برکتیں بڑھتی ہیں، بے پناہ رحمتیں ہویا کرتی ہیں۔ آپ ان کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو، بلکہ آ کر کی مسجد میں ذکر الہی کریں اور اپنے رحمت سے اپنے دامن کو بھریں۔ زکوٰۃ کا معنی یہ ہوتا ہے اگر ہم نے زکوٰۃ نہ دی تو ہمارے اوپر
गुनाह की लानत होगी, यानी तौक जो होता है पट्टा लानत का डाल दिया जाएगा। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा नमाज पढ़ा रहे थे, हजरत नमाज पढ़ा रहे थे, लेकिन क्या देखते हैं कि एक सहाबी रसूल हैं, वो आने के बाद मेरे जहन से उनका नाम निकल चुका है, लेकिन एक सहाबी हजरत सालिबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हजरत सालिबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। हालत नमाज में जैसे ही मेरे आका ने रुकू किया, हजरत सालिबा रुकू करने लगते हैं। जैसे ही सजदा किया, हजरत सालिबा सजदा करने लगते हैं। मेरे आका क़याम पर बैठते हैं, हजरत सालिबा क़याम कर रहे हैं। जैसे ही आकाए दो जहां सरवरे कौनो मकान फखरे जिन्नो इंसान सय्याहिला मकान सरवरे अहमद मुज्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही सलाम फेरा, फौरन सालिबा खड़े हुए और घर की तरफ तशरीफ ले गए। अल्लाह अकबर, इतना देखना था कि सारे के सारे सहाबा एक ज़बान होकर के बोलने लगते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका जो सहाबी है हजरत सालिबा आपके पीछे नमाज तो पढ़ा करता है, आपके साथ रुकू में रुकू किया करता है, आपके साथ सजदा में सजदा किया करता है, सुजूद में सुजूद किया करता है, क़याम पे क़याम किया करता है, लेकिन या रसूल अल्लाह हजरत सालिबा जैसे ही आप सलाम फेरते हैं घर वापस चले जाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को भेजा और कहा, ऐ सालिबा को बुला करके ले आओ। अब हजरत सालिबा के रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के करीब में कुछ सहाबा जा रहे हैं, दौड़े दौड़े सालिबा के करीब पर पहुंचे। अब हजरत सालिबा दौड़े दौड़े आ रहे हैं। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ सालिबा, तुम जब मेरे पीछे नमाज पढ़ते हो तो फिर घर क्यों वापस चले जाते हो? हजरत सालिबा से करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे पास में एक कपड़ा है, क्या कहते हैं, मेरे पास में एक पैरहन है, मेरे पास में एक लिबादा है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उसी लिबास से नमाज पढ़ता हूँ, मेरी अहलिया भी उसी लिबास से नमाज पढ़ा करती है। क्या कहा? मैं भी उसी लिबास से नमाज पढ़ता हूँ और मेरी अहलिया भी उसी लिबास को पहन करके नमाज पढ़ा करती है। हजरत सालिबा रोने लगे, हजरत सालिबा की आंखों में आंसू बरसने लगे, हजरत सालिबा बेजार हो रहे हैं, हजरत सालिबा का चैन बेचैनी में बता है, हजरत सालिबा बेकरारी के चैन में, बेकरारी के आलम में आ जाते हैं। हजरत सालिबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मेरे हुजूर इरशाद फरमाते हैं, ऐ सालिबा, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, ऐ सालिबा, तुम्हें बेचैन होने की जरूरत नहीं है, ऐ सालिबा, तुम्हें बेकरार होने की जरूरत नहीं है। जरा ये बताओ तुम्हारे रोने का सबब क्या है? क्या था तुम्हारे रोने का सबब क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुन करके हजरत सालिबा करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब तक ये राज था तो मैं नमाज पढ़ा करता था, जब तक ये राज था मैं नमाज पढ़ा करता था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये राज खुल गया है, अब ये राज जाहिर हो चुका है, अब ये राज सारे सहाबा को मालूम हो चुका है कि मेरे पास में एक लिबास है, उसी को पहन करके मैं नमाज पढ़ता हूँ, उसी को पहन करके मेरी बीवी नमाज पढ़ती है। मेरे आका मुस्कुराने लगे, सुभान अल्लाह, मेरे आका मुस्कुराने लगे। मेरे आका का मुस्कुराना दलील थी कि काम बन गया, दलील थी कि काम बन गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सालिबा, रोने की जरूरत नहीं है, ऐ सालिबा, घबराने की जरूरत नहीं है, ऐ सालिबा, तुम्हें बेचैन होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बेकरार होने की जरूरत नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी को बुलाया, बुलाने के बाद में इरशाद फरमाया, ऐ उस्मान, माने गनीमत में से इसको माल दे दिया जाए, माले गनीमत में इसको माल दे दिया जाए। हजरत उस्मान गनी ने कुछ रुपया ला करके हुजूर की बारगाह में पेश किए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन रुपयों को हजरत सालिबा को दे दिया। इरशाद फरमाया, ऐ सालिबा, चले जाओ एक बकरी खरीद लाओ। क्या कहा? एक बकरी खरीद लाओ। हजरत सालिबा दौड़े दौड़े गए, एक बकरी लेकर के आ जाते हैं। हजरत सालिबा उस बकरी पे चराने लगते हैं, हजरत सालिबा उस बकरी से कारोबार करते हैं, हजरत सालिबा उस बकरी से व्यापार करने लगते हैं, हजरत सालिबा उस बकरियों को चरा रहे हैं। साल गुजरता रहा, अय्याम गुजरते रहे, 5 साल मुकम्मल गुजर चुके। हजरत सालिबा के पास में 20 बकरियां हो गई, 20 बकरियां हो गई। अब आपके ऊपर ज़कात फर्ज होने लगी, आपके ऊपर फितरात फर्ज होने लगी। हजरत सालिबा मेरे आका के पीछे नमाज पढ़ा करते थे। आपकी फजर की नमाज चली गई, क्या फजर की नमाज चली गई, बकरियों में उलझ गए। हजरत सालिबा कारोबार में उलझ गए।
آپ کی نمازیں جانے لگی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے صحابہ حضرت ثعلبہ نظر نہیں آ رہے ہیں. کچھ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حضرت ثعلبہ بکریوں میں الجھے ہوئے ہیں, حضرت ثعلبہ اس میں بیپار کر رہے ہیں, حضرت ثعلبہ کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں. ایام گزرتے رہے, سال گزرتی رہے, حضرت ثعلبہ کے پاس میں 100 بکریاں ہو گئی. کتنی؟ 100 بکریاں ہو گئی. اب حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5 وقت کی نمازیں قضا ہونے لگی. 5 وقت کی نمازیں قضا ہونے لگی, صرف جمعہ کا جمعہ پڑھنے لگے. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ چلو ثعلبہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. سارے صحابہ نبی کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں, کچھ صحابہ آگے ہیں, کچھ صحابہ دائیں بائیں جا رہے ہیں. آقا 14ویں کی چاند کی طریقے سے گھرے ہوئے ہیں, آپ کے اوپر جبرائیل سائے مقدس کیے ہوئے ہیں. آپ چلاتی دھوپ میں حضرت ثعلبہ کے مکان پر پہنچتے ہیں. حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں اے ثعلبہ تمہارے پاس میں مال زیادہ ہو گیا ہے, تمہارے پاس میں بکریاں زیادہ ہو چکی ہیں, تمہارے پاس میں زیادہ خزانہ ہو چکا ہے, تم پر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے, تم پر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے. حضرت ثعلبہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زکوٰۃ نہیں دوں گا. کیا کہا؟ زکوٰۃ نہیں دوں گا. فوراً وہی نازل ہو جاتی ہے اے یا رسول اللہ اس سے زکوٰۃ نہ دی جائے بلکہ میں نے اس کو چھوڑ دیا. یعنی اللہ کا وہ برگزیدہ بندہ صحابی رسول حضرت ثعلبہ تھے, لیکن جب انہوں نے زکوٰۃ نہ دی تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا ہے. جب ایک صحابی رسول اگر زکوٰۃ نہ دیں تو رب کائنات اسے چھوڑ سکتا ہے, تو ہم جیسے گنہگار, ہم جیسے سیاکار, ہم جیسے بدکار اگر اللہ سے مخالفت کرنے لگیں گے تو پھر ہمارا ٹھکانہ دنیا میں بھی نہیں رہے گا, آخرت میں بھی نہیں رہے گا. اگر تمہارے پاس میں مال ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کر دو, اور اگر زکوٰۃ ادا نہ کی تو تم گنہگار ہو جاؤ گے, تم گنہگار ہو جاؤ گے. اسی طریقے سے حضرت ثعلبہ نے زکوٰۃ نہ دی. ایام گزرتے رہے, سال گزرتی رہی, مہینہ گزرتے رہے, لیکن آخرکار ایک جگہ ایسا آتا ہے کہ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں مرنا شروع ہو جاتی ہیں. 1 بکری مری, 2 بکری مری, 10 بکری مری, 20 بکری مری, مرتی رہی. حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے غریب ہو گئے, پھر سے غریب ہو گئے. اب آقا کی بارگاہ میں تشریف لے آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب ہو گیا ہوں, میرے پاس میں مال نہیں ہے, یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ثعلبہ میں غیب دانگاہوں سے دیکھ رہا تھا, اسی لیے میں نے کہا تھا ثعلبہ غریبی بہتر ہے, غریبی بہتر ہے, غریبی بہتر ہے. حضرت ثعلبہ لیکن تم نے میری نہ مانی, تم نے کہا مجھے مال دے دیا جائے, میں نے تمہیں مال عطا فرما دیا, اب تم میرے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے ہو. حضرت ثعلبہ نے اس طریقے سے نماز کو بھی چھوڑ دیا. جب ثعلبہ نے نمازوں کو چھوڑا, ثعلبہ نے نبی کے دین سے مخلص لی. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے پیچھے نماز نہ پڑھی تو آقا نے انہیں مرتد کہہ دیا اور ثعلبہ کی زندگی برباد ہو گئی. تو آپ حضرات کے اندر اگر زکوٰۃ کے لائق مال ہے تو آپ ان کے مال کو ادا کر دیں, اور اگر مال نہیں ہے تو پھر بھی کوشش کریں کہ ہم مال کو دے دیا کریں. کیونکہ ایک جگہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا سے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی کا, یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان, یا رسول اللہ اگر زکوٰۃ نہ دی جائے تو اس کا عذاب کیا ہوگا, اگر زکوٰۃ نہ دی جائے تو اس کا عذاب کیا ہوگا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ جو مال تمہارے پاس میں اکٹھا ہے, وہ جو تمہارے پاس میں مال اکٹھا ہے وہ ایک اژدہا بن جائے گا, ایک بہت بڑا سانپ بن جائے گا, پھر وہ تمہیں دوڑانا شروع کر دے گا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تمہیں دوڑائے گا, تم آگے آگے جاؤ گے, سانپ پیچھے سے دوڑتا چلا جائے گا, اور جیسے ہی تم اس کو پکڑنا چاہو گے وہ تمہارے گردن میں لپٹ جائے گا. اللہ اکبر. میرے حضور نے ارشاد فرمایا وہ اژدہا تمہیں لے گا, وہ اژدہا تمہیں کھا لے گا. وہ اژدہا کی مار ایسی ہوگی اگر کسی پہاڑ پہ مار دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, پہاڑ ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ جائے, پہاڑ کے ریزہ ریزہ ہو جائے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے صحابی رسول اگر تم نے زکوٰۃ نہ دی تو تمہارے اوپر ایسے 99 سانپ چھوڑ دیے جائیں گے, 99 سانپ چھوڑ دیے جائیں گے, اور وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے وہ سانپ ہمارے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیں گے.
پھر اللہ کے رسول نے فرمایا پھر وہی اژدہا، کسی نے پوچھا کہ وہ اژدہا کیا ہوگا، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ جو تمہارا مال اکٹھا تھا وہی سانپ بن گیا ہے، تمہیں ڈسنے لگا ہے۔ اب میری بات سن لیجئے، جس طریقے سے اگر ایک کنواں ہو اور کنواں پاک کرنے کے لیے اگر اس کا پانی نہ نکالا جائے تو کنواں کا سارا پانی خراب ہو جاتا ہے، اگر وہ کنواں سال 2 سال تک بند ڈلا رہے تو پانی سے بدبو آنے لگتی ہے، پانی سے بدبو آنے لگتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جب تمہارے پاس میں مال اکٹھا ہو اور تم مال کی زکات نہ نکالو گے تو تمہارے مال سے بھی بدبو آنے لگے گی، تمہارا مال تمہارے لیے زحمت بن جائے گا، تمہارا مال تمہارے لیے ناشائش بن جائے گا، تمہارا مال تمہیں برباد کر دے گا، جہنم تک پہنچا دے گا۔ کہاں تک؟ جہنم تک پہنچا دے گا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، زکات جو مستحق ہے وہ زکات نکالے، اور جو فطرہ کے لائق ہے، فطرہ ہر کسی پر واجب ہے، آپ فطرہ نکال سکتے ہیں۔ ایک انسان کا جو فطرہ ہے وہ 65 روپے سے لے کر کے 70 روپے رکھا گیا ہے، آپ حضرات اس کو نکالنا شروع کر دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔